بات چل رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جو میں نے پڑھا تھا کہ دین کے جو بنیادی احکام ہیں، اعتقادات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، تو معاشرت پر گفتگو چل رہی تھی کہ معاشرت کیا چیز ہے اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا فرمان ہیں، آپ کے طریقہ کار کیا ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ نبی کی زندگی، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جب نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا کہ اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارو، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں، جانیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ہر شعبے کے اندر کیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، پیش آنے والی جو چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کو جب بیان کیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تمہارے نبی پیشاب پاخانے کے طریقے کو بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں جسے چھوڑا ہو، بتایا نہ ہو، بلکہ ہر طریقے کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس راستے پر چل کر کے ایک ایمان والے کو زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت مثال پیش کی تھی، جس نے اعتراض کیا تھا پیشاب پاخانے کے طریقے کو بھی بتاتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا کہ جب بیت الخلاء کے اندر، استنجا خانے کے اندر داخل ہونا ہے تو دعا پڑھ کر کے داخل ہونا ہے تاکہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائیں، جنات کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں، اور جب نکلنا ہے استنجے سے تو داہنا پاؤں نکالنا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے نکلنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات رہ گئی تھی جو پچھلے جمعہ کے اندر نہیں آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے بیٹھو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تم نہ قبلے کا استقبال کرو نہ قبلے کا استدبار کرو۔ یعنی ہم پیشاب کے لیے، استنجا کے لیے جب بیٹھیں تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے بیٹھیں کہ نہ آگے قبلہ ہمارے ہو نہ پیچھا پڑے قبلے کا پیشاب پاخانے کے وقت۔ عام طور سے جو گھروں کے اندر استنجے خانے بنتے ہیں، بیت الخلاء بنتے ہیں، اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے، قبلے کی رخ کی طرف نہیں ہوتا، نہ پیٹھ ہوتی ہے نہ رخ ہوتا ہے سامنے کا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ صرف مسجد کے لیے نہیں، گھر کے لیے نہیں، جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑ جائے استنجے کی، پیشاب کی، پاخانے کی، قبلے کا احترام باقی رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ استنجا کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو، اور استنجا کے لیے جب بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ بھی مت کرو، بلکہ اتر دکھن بیٹھ کر کے استنجے کو پوری کرو۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائی، حکم فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر معاشرت کا ذکر فرمایا ہے تو سب سے پہلے کھانے پینے کا آداب کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں سے کچھ حدیثیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ ہی میں پیش کر دی تھی کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، پانی پینے کے لیے بیٹھیں تو اس بات کا خیال کریں کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں۔ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوں، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پئیں۔
کیوں؟ اس کے نقصانات جو تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، جس پانی پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، شیطان بھی اس کھانے کے اندر، شیطان بھی اس پانی کے اندر، اور جس گھر میں دخول کے وقت بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، شیطان بھی اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، اسی ضمن میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے تمام صحابہ دعوت میں ایک جگہ پر موجود تھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام دعوت پر موجود تھے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ ایک معصوم چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی دسترخوان کے پاس آتی ہے اور کھانا لپک کر کے کھانا چاہتی ہے۔ اپنا ہاتھ فوراً برتن میں ڈال دیا تاکہ کھانا نکال کر کے کھا لیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ چیز دیکھا تو فوراً حضور نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، اتفاق دیکھیے کہ ابھی حضور نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، کھانے سے روک دیا، کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ ایک صاحب دیہات کے رہنے والے بھاگتے بھاگتے دسترخوان کے پاس آ رہے ہیں، اور دسترخوان پر پہنچتے ہی فوراً انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں ڈال لیا تاکہ اس سے نکال کر کے کھانا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اس بچی کو بھی کھانے سے روک دیا، اور وہ جو بوڑھے میاں آئے تھے ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا، روک دیا کہ ابھی مت کھاؤ۔ کیوں حضور نے منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا کہ میرے بھائیوں، تمام صحابہ کو حضور نے متوجہ کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ کھانا رکھا ہوا ہے، اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا، شیطان اس بچی کے ذریعے کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا، بوڑھے میاں کے ذریعے اس کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اس کھانے سے نکال کر فوراً کھانا شروع کر دیں اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ چھوٹی بچی ہے، جب کھانا شروع کر دے گی کوئی نہیں روکے گا، بغیر بسم اللہ کے کھانے کی شروعات ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس طرح کی رکاوٹیں تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، لہذا خیال رکھو جب تک کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھ لیا جائے اس وقت تک کھانا کھانا شروع نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب کھانے کے لیے سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آ کر کے دسترخوان سے، برتن سے ہاتھ نکال کر کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ٹوکتے بھی نہیں ہیں، ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ اپنی امت پر رحم کرنے والی کوئی ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن میرے آقا نے منع فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دسترخوان پر جب بچے کچھ نکال کر کے کھانا چاہیں، جب تک ہم انہیں بسم اللہ نہ پڑھوا دیں اس وقت تک انہیں کھانے نہ دیں۔ بہت چھوٹے بچے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم خود بسم اللہ پڑھ کر کے لقمہ بنا کر کے انہیں اپنے ہاتھ سے کھلائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جو دیہات کے رہنے والے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیا اور پھر فرمایا کہ اس کھانے کی شروعات ابھی بسم اللہ سے نہیں ہوئی، جب اس کھانے کی شروعات بسم اللہ سے ہو جائے گی سب لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے لیے کھانا حلال ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک بسم اللہ کھانے پر نہیں پڑھا جاتا ہے اس وقت تک میرے بھائیوں
وہ کھانا شیطان کے لیے حلال رہتا ہے، اور جیسے ہی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے شیطان کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے عورات کی معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت ہے، اسے زندہ کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر نبی کا دین زندہ ہو جائے گا، ہماری زندگی کے اندر نبی کا طریقہ زندہ ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا دل اس بات پر آمادہ ہوگا کہ ہم عبادات پر بھی عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر بھی عمل کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پینے کے آداب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ جہاں کھانے کے آداب کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ساتھ پینے کے آداب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم پانی پیو، شربت پیو، تو اونٹ کی طرح ایک گھونٹ میں پورا مت پی لو۔ حضور نے مثال دے کر فرمائی، اونٹ کی طرح ایک ہی مرتبے میں پورا پانی صاف مت کر دو، پورا شربت ایک ہی مرتبے میں صاف مت کر دو، بلکہ 3 گھونٹ میں پیو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں جو آج ڈاکٹروں حکیموں کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ایک سانس میں پورے گلاس کا پانی نہیں پینا ہے، بلکہ 3 سانس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے پیو، اور ایک گلاس پانی ہے اسے 3 سانس کے اندر پیو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، ہمارا پانی پینا بھی یہ ثواب میں لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، پانی بھی ہم پیتے ہیں، لیکن ہمارا یہ طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے۔ نہ ہمیں بسم اللہ یاد رہتی ہے، نہ 3 سانس میں ہم پانی پیتے ہیں، تو ہمارا پانی پینا یہ ہمارے جسم میں تو جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں کوئی اس پر ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ ہمارے اوراد کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اوراد کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ اس وقت ہوگا جب ہماری نیت یہ ہوگی یہ کام اگر کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نبی کے طریقے پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا اور ہمارا پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی بیٹھ کر کے پینا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، کھڑے ہونے کی بھی گنجائش ہے، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، لیکن بدرجہ مجبوری ہو، بیٹھنے وغیرہ کی جگہ نہ ہو۔ اگر بیٹھنے وغیرہ کی جگہ ہے تو بیٹھ کر کے احتیاط کے ساتھ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں سے ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ میرے بھائیوں، کھانے پینے کے تذکرے کے بعد جہاں پر ذکر کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو، اسلامی حقوق کو بتلایا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ 6 حقوق بتلائے گئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو حق ہے، سب سے پہلا جو حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب وہ ایمان والا بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کے حالات کا جائزہ لیا جائے، اس سے جا کر کے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے بتلایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو جاؤ اس سے ملو، نیت صاف ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہم بیمار ہوئے تھے فلاں ملنے کے لیے آیا تھا تبھی ہم اس کے ہاں جائیں گے ملنے کے لیے، وہ ہمارے ہاں آیا ہی نہیں تھا، ہم کیوں جائیں اس سے ملنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں رسمی ہیں، اگر اس کو رسم کے طور پر ہم کریں گے، فلاں نے کیا تھا تبھی ہم کریں گے، فلاں نے نہیں کیا تھا تو ہم کیوں کریں؟ تو میرے بھائیوں، آپ اسے رسم سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک سنت ہے۔ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا یا نہ آیا ہو، میرے گھر والے کوئی بیمار تھا دیکھنے کے لیے آیا یا نہ آیا ہو، اگر ہم جائیں گے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا حال چال لینے کے لیے اگر ہم جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت سنائی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا بغیر کسی دنیاوی غرض کے کہ ہم جا رہے ہیں
ہمیں ان سے محبت ہوگی، ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، ہم فلاں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ حضور کی سنت ادا ہوگی اور اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ فرمائیں گے، تو میرے بھائیو حضور نے فرمایا جس شخص نے اخلاص کے ساتھ کسی مریض کی عیادت کی، جا کر کے اس کا حال چال جانا، جا کے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھ لیا، اس کو تسلی دیا، تو حضور نے فرمایا جس وقت سے وہ دیکھا ہے، اگر صبح کے وقت جا کر کے کسی مریض کے حال کو جانا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت! فرمایا کسی نے کسی مریض کی عیادت کر لی، 12 گھنٹے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، اس کا حال چال لیتا رہتا ہے، تو ایسے ہے جیسے جنت کے باغوں کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی عالی شان فضیلتیں ہیں، کتنے بڑے مقام ہیں اس شخص کے لیے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ورنہ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے حق اور حقوق کی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اتنے زیادہ ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو گیا کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے اب ان کو کوئی کام نہیں، بیٹھ کر کے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ ہم کسی مریض کے پاس بیٹھ کر کے اس کے حال چال کو لے لیے، تو میرے بھائیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی حالت ایسی ہو گئی گویا کہ وہ جنت کے باغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سیر کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ ایک دوسرے کی انسانیت کے بھی اخلاق ہیں کہ کسی کے ساتھ جب کوئی پریشانی کے اندر ہو، کوئی مصیبت کے اندر ہو، بیماری کے اندر ہو، ہم جائیں اسے تسلی بھرے جملے کہیں، اور جا کر کے کسی بیمار کے پاس جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایسا چیز ہے ہی نہیں، میں نے بتایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے آداب اور جس کے طریقے حضور نے نہ بتایا۔ مریض کے پاس جانا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ بہت زیادہ دیر تک مت بیٹھو، بہت زیادہ دیر تک مت بیٹھو، کہ وہ تو بیمار پہلے سے ہے اور آپ کے تکلف کی وجہ سے زبردستی اسے بیٹھنا پڑ رہا ہے زیادہ دیر تک، آپ کے احترام میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے، کچھ کھا نہیں پا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو اور اسے تسلی بھرے جملے کو کہو۔ کوئی بیمار ہے تو آپ اس سے کہیے کہ آپ بیماری کی حالت میں ہیں، اللہ رب العزت جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تک بیماری کے اندر رہتا ہے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ اللہ رب العزت اسے معاف فرماتے رہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو بغیر اللہ رب العزت سے توبہ کے بغیر معافی کے نہیں معاف ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ انسان جتنے دنوں تک بیماری کے اندر مبتلا رہتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو جا کر کے ان باتوں کو اسے تسلی دینی چاہیے کہ آپ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے واقعات بتائیے تاکہ سننے والے کو تسلی ہو جائے، بیمار کو تسلی مل جائے۔ میرے بھائیو لکھا ہے کتابوں کے اندر، بہت سارے لوگ جب ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے تو جاتے ہیں بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے، حال چال لینے کے لیے، یہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے تسلی کا ذریعہ بنے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ گئے تھے کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، حال چال لینے کے لیے، کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ تو میرے بھائیو اب ان کے سامنے پہنچے، ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا تھا کہ شاید کچھ ہی دن کے مہمان ہیں، تو جا کر کے تسلی دینے کے بجائے وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو قبر کا منظر تو بہت عجیب ہے، قبر کا منظر بہت عجیب ہے، جب وہ دبائے گی آپس میں تو ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، جہنم کا منظر کیسا ہوگا، حشر کا میدان کیسا ہوگا۔ اب مریض یہ باتیں سن کر کے وہ رونے لگا، ویسے ہی بیمار
اب ایسے موقع پر ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ خود پریشان ہو جائے، ایسے موقع پر ایسے تسلی بخش جملے کہنے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ بیمار ہیں، بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب جس بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں، بہتوں کو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے اس بیماری کے اندر وہ بھی مبتلا تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرما دیا۔ اس طریقے کی بات، تسلی والے الفاظ حضور فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مریض کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں اور تسلی بخش جملے کہیں تاکہ سن کر کے اسے اطمینان ہو جائے، پریشان نہ ہو۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، صوفیہ میں سے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی، بادشاہوں سے بھی ان کے اچھے تعلق تھے، سارے لوگ جانتے تھے کہ بہت اونچے مقام کے ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ جب بیمار ہوئے تو لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی عیادت کرنے کی، تانتا لگا رہتا تھا، لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے۔ اب حضرت کو آرام کی زیادہ ضرورت تھی، ملنے والوں سے پریشان ہو چکے تھے، اور جو لوگ آ جاتے زیادہ ٹائم تک بیٹھ جاتے تھے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے حد کر دی، کئی گھنٹے بیٹھے رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے، ایک تو ہم بیمار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اور جو آنے والے ہیں ملنے کے لیے، عیادت کرنے والے ہیں، انہوں نے تو اور زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دی۔ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو چکے ہیں۔ اب جو صاحب اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سمجھ جائیں کہ حضرت شاید ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت زیادہ آپ پریشان ہو گئے ہو تو بتائیے ہم دروازہ بند کر دیں، کوئی ملنے والا نہ آنے پائے، کوئی ملنے ہی نہ آنے پائے۔ اب حضرت انہی کے لیے کہہ رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بات صحیح کہہ رہے ہو، دروازہ تو بند کر دو لیکن اندر سے نہیں، باہر سے بند کر دینا۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، جب باہر سے دروازہ وہ بند کر دیں گے تو خود بھی چلے جائیں گے۔ تو بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں، مریض کی عیادت ہو، کھانے پینے کا طریقہ ہو، استنجے کا بیت الخلاء کا طریقہ ہو، کوئی بھی چیز آپ مذہب اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر ایسا نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے بیان فرما دی، تاکہ اس چیز پر چلتے ہوئے جیسے بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں جیسے حالات آئیں، ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے۔ بیماری کے اندر اگر ہم مبتلا ہیں تو اللہ کے رسول بیماری میں کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے کامیابی 100% اسی راستے میں ہے جب نبی کے طریقے کو اپنا لوگے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر طریقے کے اندر آپ نبی کے طریقے کو ڈھونڈو۔ اللہ رب العزت نے نبی کی زندگی کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اس زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنا لو، خود بخود ہمارے اور آپ کی زندگی چین اور سکون والی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔